بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب معانی الاخبار کہ جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق، اور معانی الاخبار کی یہ جلد اول ہے، اور ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 8، اور ہم باب نمبر 24 پڑھنے جا رہے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے کہ حروف تہجی کے معنی۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے نمبر 1 پہ کہ ہم سے بیان کیا محمد بن بکران نقاش نے کوفے میں، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد ہمدانی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسن بن علی بن فضال نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی چیز کہ جس کو اللہ نے اپنی مخلوق کو لکھنے پڑھنے سے آگاہ کرنے کے لیے خلق فرمایا وہ حروف تہجی تھے۔ بے شک جب کوئی شخص کسی کے سامنے ان حروف کو پیش کرتا تھا تو محسوس کرتا تھا کہ کچھ باتیں وہ فصیح اور صحیح انداز سے نہیں بول پا رہا، تو انہوں نے اس سلسلے میں فیصلہ کیا کہ وہ اس کے سامنے حروف تہجی کو پیش کرتے جائیں، اور حروف تہجی کی جتنی مقدار کا وہ صحیح تلفظ نہ کر سکے اس مقدار میں دیت ادا کرے۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً مجھ سے بیان کیا میرے پدر بزرگوار نے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے، انہوں نے اپنے جد امجد سے، اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے، اور آپ نے الف بے تے اور سے کے سلسلے میں فرمایا کہ الف سے اللہ اللہ کی نعمتیں، بے سے بہجت اللہ اللہ کی خوشی اور اچھائی، تے سے یعنی تے مراد لکھا ہے تے یعنی کہ امر دین تمام وہ مکمل ہوگا قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور سے مومنین کا ثواب اپنے نیک اعمال پر۔ اسی طرح جیم اور ہے اور خے، جیم سے اللہ کا جمال اور اللہ کا جلال، ہا سے اللہ تعالیٰ کا گناہ گاروں پر حلم و بردباری، اور خا سے اللہ کے نزدیک نافرمانوں کی خمول و ہلاکت، خے میم واو لام خلوم و ہلاکت، دال اور زال، دال سے اللہ کا دین اور زال سے ذوالجلال یعنی صاحب جلال پروردگار ہے، را اور زا، را سے رؤوف اور رحیم ہے، اور زا سے قیامت کے دن کے زلزلوں کی نشاندہی ہوتی ہے، سین شین، سین سے ثنا اللہ تعالیٰ کی بلندی و برتری، اور شین یعنی اللہ یعنی شاء اللہ یعنی کہ اللہ جو چاہنا چاہے وہ چاہ سکتا ہے، اور وہ جس کا ارادہ کرنا چاہے اس کا ارادہ کر سکتا ہے، اور وہ لوگ اہل بیت علیہ السلام تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ اللہ جو چاہے۔ اب اگلے حروف ہیں صاد اینڈ ضاد۔ لکھا ہے صاد وعدے کے صدق و سچائی پر دلالت کرتا ہے جو اس نے لوگوں کو پل صراط پر اٹھانے اور ظالموں کو ظلم کا حساب دینے کے لیے انتظار گاہ میں قید کرنے کے سلسلے میں کیا ہے۔ ضاد سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے مخالفین کی ضلالت اور گمراہی کی طرف اشارہ ہے۔ توئے زوئے تا، اور لکھا ہے تا سے مراد سے مومنین کے لیے توئے واو بے چھوٹی ہے تو بھی یعنی جنت میں ایک درخت، وہ خوش بختی اور بہترین انجام، اور ذا کا اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھائی کا ظن و گمان رکھتے ہیں جبکہ کافرین اللہ تعالیٰ کے متعلق برا ظن رکھتے ہیں۔ اب اگلے حروف ہیں عین اور غین۔ عین عالم سے ہے اور غین غنی سے۔ فے قاف تو اس میں ہے کہ فا فرج و کشادگی ہے، کشادگی کے دروازوں سے، اور فوج و گروہ ہے جہنم کی آگ کی افواج میں سے، اور قاف سے قرآن ہے کہ جس کی جمع آوری اور اس کے بطور قرآن حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اگلے حروف ہے کاف اور لام۔ لکھا ہے کاف لکھا ہے اس سے کہ کافی سے ہے، اور لام کافروں کا اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹا بہتان باندھنے کے لغو لام غین واو لغو و بیکار ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ میم اور نون، میم اللہ تعالیٰ کا ملک و سلطنت ہے اس دن کہ جس دن اس کے علاوہ کوئی مالک و بادشاہ نہیں ہوگا، اس دن پروردگار فرمائے گا کہ آج کے دن کس کا ملک و سلطنت ہے،
پھر اس کے انبیاء، مرسلین اور حجتوں کی روحیں بول پڑیں گی اور سب کہیں گے کہ اللہ واحد اور غالب کے لیے آج کی حکومت و سلطنت ہے۔ اس وقت پروردگار فرمائے گا کہ آج کے دن ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے، اور آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ تیز ترین حساب لینے والا ہے۔ اور نون اللہ تعالیٰ کا مومنین کے لیے عطا کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کافروں کے لیے اس کی عبرتناک سزا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب آگئے حروف واو اور دو چشمی ہے، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ پس واو ویل یعنی یہ جہنم کے ایک کنویں کا نام ہے اور اس کے لیے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ہا یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی نافرمانی کرنے والوں کی اہانت و ذلت ہے۔ اگلے حروف لکھیں لا اور یا، یہ لام الف لا، اشارہ ہے لا الہ الا اللہ کی طرف، اور یہ کلمہ اخلاص ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے خلوص کے ساتھ اس کلمے کو کہا ہو، مگر یہ کہ اس کے حق میں جنت واجب ہے۔ یا سے اللہ کا ید اور ہاتھ اور قوت اپنی مخلوقات کے اوپر چھائی ہوئی ہے، وہ رزق کو پھیلانے والا، پاک و پاکیزہ اور بلند ہے ان باتوں سے کہ جو مشرکین کہتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو انہی حروفوں کے ساتھ نازل فرمایا کہ جن کو تمام عرب استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 ترجمہ کہ اور کہہ دو کہ اگر تمام جن و انس اس بات پر جمع اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کے لیے پشت پناہ و مددگار کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ سورہ اسراء کی آیت 88 کا ترجمہ پڑھا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عبد الرحمن مقری، میم قافر چھوٹی مقری حاکم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عمر و محمد بن جعفر مقری جرجانی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر محمد بن حسن موصلی نے بغداد میں، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عاصم طریفی نے، توئے رے یہ فے چھوٹی ہے طریفی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو زید عیاش بن یزید بن حسن نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا زید بن علی کے غلام علی کحال نے، کاف ہے الف لام، اور انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی میرے والد نے، انہوں نے یزید بن حسن سے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار محمد بن علی علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علی بن حسین علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار حسین بن علی علیہ السلام سے کہ فرمایا کہ ایک یہودی بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کے نزدیک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اس نے آ کر سوال کیا کہ حروف تہجی کا کیا فائدہ ہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کا جواب دو، اور دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ پروردگار اس کی موافقت فرما اور اس کو مضبوط بنا۔ پس مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حروف میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے۔ پھر فرمایا جہاں تک الف کا تعلق ہے تو پس اس سے مراد وہ اللہ ہے کہ وہ ایسا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ جہاں تک تعلق با کا ہے تو وہ باقی رہنے والا ہے اس کی مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد بھی، اور جہاں تک تعلق تا کا ہے تو وہ تو اب ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ کہ وہ تواب ہے، تواب ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور جہاں تک سے الف سا کا تعلق ہے تو وہ ثابت و قائم ہے، ہمیشہ ثابت رکھنے والا ہونے والا کہ اللہ تعالیٰ پکے قول کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور جہاں تک جیم کا تعلق ہے تو پس اس کی ثنا جلیل و بلند ہے اور اس کے اسماء مقدس ہیں، اور جہاں تک ہا کا تعلق ہے تو اس سے حق حی زندہ اور حلیم ہے، ہے لام یہ میم، اور جہاں تک تعلق خا کا ہے
تو خبیر ہے کہ وہ بندوں کے اعمال کی خبر رکھتا ہے، اور دال تو قیامت کے دن کا دیان دال یہ الف یہ پہ یا پہ تشدید ہے، دال یہ الف نون، دیان و جزا دینے والا ہے، اور زال سے ذوالجلال والاکرام ہے۔ اور جہاں تک تعلق را کا ہے تو وہ اپنے بندوں پر رؤوف و مہربان ہے، اور زا تو یہ معبودوں کی زینت ہے، اور سین تو یہ سمیع سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور جہاں تک تعلق شین کا ہے تو وہ شاکر ہے کہ اپنے مومن بندوں کے شکر کو قبول کرتا ہے، اور صاد تو وہ اپنے وعدے اور وعید میں صادق اور سچا ہے، اور ضاد تو وہ ضرر پہنچانے اور نفع دینے کی قدرت والا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے تا کا تو الف تو وہ طاہر و پاک ہے اور مطہر و پاک کرنے والا ہے، اور ذا تو وہ ظاہر و آشکار ہے اور اپنی آیتوں و نشانیوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور جہاں تک عین کا تعلق ہے تو وہ اپنے بندوں کے بارے میں عالم اور جاننے والا ہے، اور غین تو وہ غیاث المستغیثین فریاد کرنے والوں کا فریاد رس ہے۔ اور جہاں تک تعلق فا کا ہے تو وہ دانے اور کھجور کی گٹھلی کا فے الف لام قاف فالق اور شگافتہ کرنے والا ہے۔ قاف تو قاف کا تعلق ہے جہاں تک تو وہ اپنی تمام مخلوقات پر قادر ہے، اور کاف الف کاف تو وہ ایسا کافی ہے کہ اس کے لیے ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اسے جنا گیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق لام کا ہے تو وہ اپنے بندوں کے بارے میں لطیف، اور میم تو وہ مالک الملک ہے، اور نون تو آسمان و زمین کا نور اس کے عرش کے نور سے ہے۔ اور جہاں تک تعلق واو کا ہے تو پس وہ واحد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اسے جنا گیا ہے۔ اور ہا تو وہ اپنی مخلوقات کے لیے ہادی اور ہدایت کرنے والا ہے۔ اور لام الف لا تو پس لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے اور اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق یا کا ہے تو ید اللہ کا ہاتھ اور قوت و اقتدار اپنی مخلوقات پر پھیلا ہوا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی قول ہے کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات سے اپنے محسن کے لیے جس سے راضی ہوا ہے، پس یہودی اسلام لے آیا۔ اور اب آئیے باب 25 پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے مختلف حروف کے معنی۔ سب سے پہلے نمبر پہ پوائنٹ 1 میں لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بنی ہاشم کے غلام احمد بن محمد ہمدانی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا جعفر بن عبداللہ بن جعفر بن محمد بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے کثیر بن عیاش قطان نے، اور انہوں نے ابو جارود زیاد بن منظر نے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یہاں پہ تھوڑا سا مٹا ہوا سا ہے کہ جب ایک دن کے تھے، ہاں ٹھیک ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب ایک دن کے تھے تو وہ 2 مہینے کی مانند ہو گئے تھے، پس جب وہ 7 مہینے کے ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور ان کو ایک تعلیم گاہ کی طرف لے آئیں، وہاں استاد کے سامنے بٹھا دیا۔ استاد نے کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر استاد نے ان سے کہا کہ کہو الف بے جیم دال ابجد، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے سر کو بلند کیا اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ابجد کیا ہے؟ استاد نے مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے مارنا نہیں، اگر تمہیں معلوم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھ سے سوال کرو تاکہ میں اس کی تفسیر بیان کروں۔ استاد نے کہا کہ تم میرے لیے اس کی تفسیر بیان کرو۔ اب ایسا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الف سے مراد اللہ کی اعلیٰ اور الف مد آ لام الف اور حمزہ اور نعمتیں ہیں، اور با سے مراد اللہ کی بہجت بے ہے جیم تے اور خوشی ہے، اور جیم سے مراد اللہ کا جمال، اور دال سے مراد اللہ کا دین ہے۔ اور اب اگلا ورڈ ہے دو چشمی ہے واو اور زے،
اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں ہا سے مراد جہنم کا ہول و خوف ہے، اور واو سے مراد جہنم کی آگ والوں کے لیے ویل و افسوس ہے، اور زا سے مراد جہنم کی مصیبت ہے۔ پھر اگلا ورڈ یہاں پہ لکھا ہے، اب یہ تھوڑا سا سمجھ میں آ نہیں رہا، میرے خیال ہے لام چھوٹی ہے یا دیکھتے ہیں اس کے آگے کہ لکھا ہے کہ اس سے مغفرت طلب کرنے والوں کی خطاؤں کا ختم ہو جانا ہے، اور کلمن کاف لام میم نون، کلمن سے مراد اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ جس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر لکھا ہے سین عین نون صاد سے مراد سو سے کے بدلے سو سین الف یعنی سواد الف عین، سو کے بدلے سو ہے، اور سو کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک ایسے پیمانے کو کہتے ہیں کہ جس کا وزن تقریباً 3.5 کلو کے مساوی ہو۔ مراد یہاں پر عدالت ہے، اور کہ جتنا دو اتنا لو، اور جیسا کرو گے ویسے بھگتو گے وغیرہ۔ یہاں پہ یہ اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہے سا کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں دوبارہ سے لکھا ہے کہ سا سے مراد سا کے بدلے سا ہے، اور جزا کے بدلے جزا ہے۔ اور پھر لکھا ہے قرشت قاف رے شین تے، قرشت یعنی جہنم ان کو ادھر ادھر سے جمع کرے گی تو وہ سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب یہ باتیں سنی تو استاد نے کہا کہ اے عورت، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو لے جا، اور یقیناً یہ تعلیم یافتہ ہے، اس کو حصول علم کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحمۃ اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، سواد فے الف رے فے پہ تشدید ہے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن حسین بن ابی الخطاب نے، اور احمد بن حسن بن علی بن فضال نے، انہوں نے علی بن اسبات سے، الف سین بے الف تے اسبات سے، اور انہوں نے حسن بن یزید سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن سالم نے، اور انہوں نے اسبغ الف سواد بے غین اسبغ بن نباتہ سے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بن عفان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الف بے جیم دال یعنی کہ ابجد کی تفسیر کے متعلق سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ابجد کی تفسیر کو دیکھو کہ بے شک اس میں تمام عجائبات موجود ہیں۔ افسوس ہے کہ اس عالم کے لیے کہ جو اس کی تفسیر سے جاہل ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ابجد کی کیا تفسیر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک الف کا تعلق ہے تو یہ اللہ کی اعلیٰ اور نعمتیں ہیں، اس کے ناموں میں سے ایک حرف ہے، اور جہاں تک با کا تعلق ہے تو یہ اللہ کی بہجت اور خوشی سے خوشی ہے، اور جہاں تک تعلق جیم کا ہے تو یہ اللہ کی جنت اور اللہ کے جمال کی طرف اشارہ ہے، اور جہاں تک تعلق دال کا ہے تو یہ اللہ کا دین ہے، اور جہاں تک تعلق حوض ہے واو زے دو چشمی ہے کے ساتھ ہے حوض کا ہے تو ہا سے مراد حاویہ دوزخ، حاویہ مطلب دوزخ۔ پس افسوس ہے، افسوس اس لیے ہے کہ جو اس آگ کا مشتاق اور اس میں جھونک دیا جائے گا۔ دوبارہ سے اس کو پڑھتے ہیں، اور جہاں تک تعلق حوض ہے واو زے کا ہے تو ہا سے مراد حاویہ یعنی دوزخ ہے۔ پس افسوس ہے اس کے لیے کہ جو اس آگ کا مشتاق ہے اور اس میں جھونک دیا جائے گا، اور واو تو یہ جہنم کی آگ والوں کے لیے ویل و افسوس ہے، اور زا تو یہ جہنم کے زاویے اور گوشے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں اس چیز سے کہ جو ان زاویوں اور گوشوں میں ہیں، یعنی کہ جہنم کے چاروں زاویوں میں۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور جہاں تک تعلق حتیٰ کا ہے توئے پہ تشدید ہے اور چھوٹی یہ ساتھ ہے اس کے، تو حتیٰ کا ہے تو ہا ہے الف ہا سے شب قدر میں مغفرت طلب کرنے والوں کی خطاؤں کا حت ہے توئے حت ہو جانا اور ختم ہو جانا ہے، اور وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ طلوع فجر تک نازل ہوتے ہیں۔ اور اگلا ہے توئے الف تو یہ
طوبا لہم و حسن مآب، یعنی اس کا مطلب لکھا ہے کہ طوبا کا درخت خاص ہے مومنین کے لیے اور کتنا اچھا انجام ہے ان لوگوں کا. یہ بریکٹ میں اس کے معنی لکھے تھے. پھر آگے لکھا ہے کہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کو اللہ نے اگایا ہے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے، اور بے شک اس کی شاخیں جنت کے پھیلاؤ کے اطراف میں دیکھ سکتے ہو. زیورات اور زینت کے لباس اس سے ظاہر ہوتے ہیں کہ اہل جنت کے منہ تک اس کے میوے پہنچتے ہیں. اور یا یہ الف یا تو اس سے مراد اللہ کا ید، ہاتھ اور قوت ہے کہ جو اس کی خلق پر چھائی ہوئی ہے اور پھیلی ہوئی ہے، کہ وہ پاک و پاکیزہ اور بلند ہے ان باتوں سے کہ جو شرک کرنے والے کہتے ہیں. اب آئیے آگے کی جانب چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اور جہاں تک تعلق ہے کلمن، کاف لام میم نون، کاف پہ زبر ہے کلمن کا، تو پس کاف اللہ کے کلام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے اور تم اس کے علاوہ کسی سے بھی جائے پناہ نہیں پاؤ گے. اور اسی طرح کلمن کا اگلا حرف ہے لام، تو یہ اہل جنت کا آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات اور آداب و سلام بجا لانے کے لیے جمع ہونے، اور اہل جہنم کا آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے کی طرف اشارہ ہے. اور اگلا ورڈ کلمن کا ہے میم، میم تو یہ اشارہ ہے اللہ کے ملک کو سلطنت کی طرف جو زائل ہونے والی نہیں ہے، اور اللہ کے ایسے دوام کی طرف کہ جس کو فنا نہیں ہے. اور آخری ورڈ ہے نون کلمن کا، اس میں نون میں لکھا ہے کہ نون تو یہ اشارہ ہے نون اور قلم اور اس چیز کی طرف کہ جو لکھتے ہیں، اور قلم سے مراد نور کا قلم ہے اور کتاب نور کی ہے لوح محفوظ میں، کہ مقربین جس کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے کہ اور جہاں تک تعلق ہے صافس سین این فے سواد صافس کا، تو اس میں سب سے پہلا حرف ہے اچھا اس میں تو سین عین فے سواد تھا، تو اس میں سب سے پہلے شروع کیا ہے انہوں نے سواد الف دال، سواد سے لکھا ہے ساس کے مقابلے میں سواد الف عین ہے، اور انگوٹھی کے نگینے کے مقابلے میں انگوٹھی کا نگینہ ہے، یعنی جزا کے مقابلے میں جزا ہے، جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. یقیناً اللہ بندوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. پھر لکھا ہے کہ اور جہاں تک تعلق ہے قرشت قاف رے شین تے قرشت کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ادھر ادھر سے جمع کیا جائے تو ان کا اکٹھے ہونا اور منتشر ہونا قیامت کے دن کی جانب ہوگا. پھر ان کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا اسی حدیث کو ابو عبداللہ بن ابی حامد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو خوشخبری ابو نصر احمد بن محمد بن یزید بن عبد الرحمن بخاری نے بخارا میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن یعقوب بن اخی سہل بن یعقوب بزاز نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا اسحاق بن حمزہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو احمد عیسیٰ بن موسیٰ نجار نے، انہوں نے محمد بن زیاد سکری سے، انہوں نے فیر الف فرات بن سلیمان سے، انہوں نے ابان سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ابی جاد الف بے چھوٹی ہے ابی جاد کی تفسیر سیکھو، بے شک اس میں تمام عجائبات ہیں. اور پھر اسی کی مثل حدیث کا ذکر کیا کہ جو حرف بحرف بالکل مساوی ہے. اب جو تیسرا یہاں پہ پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ شمعون شین میم عین واو نون، شمعون نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ ابی جاد کیا چیز ہے، اور حوض کیا چیز ہے، واؤز کیا چیز ہے، اور ہتی ہے تو چھوٹی ہے ہتی کیا چیز ہے، اور کلمن کیا چیز ہے، اور صافہ سین اینڈ فے سواد کیا چیز ہے، اور قرشت کیا چیز ہے، اور کتب کیا چیز ہے. سامعین یہ وہی تمام الفاظ ہیں جو ہم نے اس سے پہلے اس کے بارے میں جان رہے ہیں. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک تعلق ابو جاد الف بے واو جیم الف دال کا ہے تو یہ آدم علیہ السلام کی کنیت ہے، اور وہ درخت سے کھانے سے انکار کر رہے تھے، مگر جب شیطان
کہ اس درخت سے کھانے کو عمدہ چیز کے طور پر شیطان نے پیش کرنے اور آدم علیہ السلام کے بھوکے ہونے کے سبب ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے اس میں سے کھا لیا، اور چونکہ ہلاکت تک پہنچنے والے نیک شخص کو جاد جیم الف دال کہتے ہیں، اس لیے کنیت ابو جاد پڑی۔ پھر لکھا ہے کہ اور جہاں تک تعلق حوض ہے واو پہ تشدید حوض کا ہے، تو آدم علیہ السلام کو آسمان سے نیچے بھیجا گیا جس کو عربی میں حوی کہتے ہیں، واو چھوٹی کہتے ہیں، جس کی طرف حوض اشارہ کر رہا ہے، تو وہ زمین کی طرف نازل ہوئے۔ اور جہاں تک تعلق حتی ہے توئے چھوٹی ہے، توئے پہ تشدید ہے، حتی کا ہے، تو آدم علیہ السلام کی خطا حت کر دی گئی اور مٹا دی گئی۔ اور جہاں تک تعلق کلمن کاف لام میم نون کا ہے تو اللہ نے کلام کیا۔ اور جہاں تک تعلق صافت سین عین فے صاد کا ہے، اس کا جہاں تک تعلق سین عین فے صاد کا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سا کے بدلے سا، صاد الف عین، سا کے بدلے سا ہے، جیسا دوگے ویسا ہی لوگے۔ اور جہاں تک قرشت قاف رے شین تے کا تعلق ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس نے برائیوں کا اعتراف کیا تو خدا نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور جہاں تک تعلق کتب کاف تے بے کتب کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق فرمائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمائے گا، اور اللہ ان کو اپنی تصدیق کے طور پر نازل فرمائے گا۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے کہ ان کو مٹی سے خلق کیا۔ پھر لکھا ہے کہ شمون نے کہا کہ اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ تو یوں یہ باب مکمل ہوا۔ اگلا باب ہے، نمبر ہے اس کا 26۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے انبیاء، رسولوں اور دوسروں کے ناموں کے معنی۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہ ہم سے بیان کیا ہمارے اساتذہ رضی اللہ عنہم نے اپنی اسناد کے ساتھ سلسلے کو بلند کرتے ہوئے، متصل کرتے ہوئے، بغیر راویوں کے اسما کو ذکر کیے، سلسلے کو امام علیہ السلام سے متصل کر دیا کہ یقیناً میں نے کتاب علل الشرائع میں اس کو مختلف ابواب میں ذکر کیا ہے، اور وہاں میں نے مرتب کیا تھا کہ جس میں تھا یہ لکھا تھا کہ اب یہ جو وہاں لکھا تھا وہ یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ آدم کے معنی ہیں کہ خدا نے ان کو عدیم، الف دال یہ میم، عدیم ارض، الف رے زواد، عدیم ارض بریکٹ میں لکھا ہے سطح زمین سے خلق کیا ہے، اور عدیم چوتھی زمین ہے۔ حوا کے معنی ان کو ہے چھوٹی ہی سے خلق کیا گیا، اور وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ انسان کے معنی ہیں کہ وہ نسیان میں مبتلا ہونے والا اور فراموش کر جانے والا ہے۔ نساء کے معنی ہیں نون سین الف حمزہ، نساء کے معنی ہیں کہ وہ عورتیں مردوں کے لیے انسیت رکھنے والی ہیں، اور مرات میم رے الف حمزہ اس کے اوپر ہے اور گولتا مرات یعنی کہ عورت بریکٹ میں لکھا ہے، اس کا معنی ہے کہ اس کو مرد سے خلق کیا گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ادریس کے معنی ہیں کہ وہ اللہ عز و جل کے احکام اور اسلام کی سنت کا کثرت سے درس دیا کرتے تھے، اور نوح کے معنی ہیں کہ وہ اپنے نفس کے سلسلے میں نوحہ کیا کرتے تھے اور 500 سال تک گریہ اوزاری کی، اور اپنے آپ کو اس گمراہی سے کہ جس میں ان کی قوم گرفتار تھی رہائی بخشی۔ ان کے زمانے میں آنے والے طوفان کا مطلب ہے کہ پانی ہر چیز کے اوپر چھا گیا ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ چھا جانے کو عربی میں تفی کہتے ہیں، توئے چھوٹی ہے، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے ہود کے معنی ہے واو دال دو چشمیے کے ساتھ ہے واو دال، ہود کے معنی ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ تھے اس چیز کی جانب ہے کہ جس کے بارے میں ان کی قوم گمراہ تھی، اور ان کو مبعوث کیا گیا تھا تاکہ ان کی گمراہی سے ان کو ہدایت کی طرف لے آئیں۔ اور اب اگلا ورڈ لکھا ہوا ہے انورٹڈ کاما میں، ریح عقیم، رے یہ ہے ریح اور عین قاف یہ میم، اس کے معنی لکھا ہے بریکٹ میں کہ وہ ہوا ہے، کہ اب یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا ہے کہ ریح عقیم کے معنی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے قوم عاد عین الف دال کو ہلاک کیا تھا، کہ یہ ایسی ہوا تھی کہ جو عذاب سے بھری ہوئی تھی اور ہوا کی خوبیوں یعنی ٹھنڈک وغیرہ سے عقیم و بانج تھی، عین قاف یہ میم، عقیم و بانج تھی، جیسے کہ اس مرد کو خالی و عقیم کہا جاتا ہے کہ جب وہ لاولد ہو اور اس کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، اور
ہاں اس کے بعد لکھا ہے کہ پس اس ریح عقیم نے قوم عاد کے قصر و محلات، قلعوں، شہروں اور مضبوط عمارتوں کو اس طرح سے پیس ڈالا کہ وہ سب کے سب ریت اور آٹے کی صورت ہو گئے کہ جن کو ہوا اڑا کر لے گئی۔ اب اگلا لکھا ہے ورڈ ہے ذات العماد، زال الف تے الف لام عین میم الف دال، ذات العماد، بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو قوم عاد کو کہا جاتا ہے، یہ بریکٹ کلوز ہو گیا، کہ لکھا ہے ذات العماد کا مطلب یہ ہے کہ قوم عاد پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھروں کے ٹکڑوں کو کاٹتی تھی اور اس کو ستون کی مانند بناتی تھی، ایسا ستون کہ جو پہاڑ کی مانند نیچے سے اوپر تک ہوتا تھا، پھر وہ ان ستونوں کو منتقل کرتے تھے اور جہاں چاہتے تھے وہاں نصب کر دیتے تھے، اتنے قوی اور مضبوط تھے، اور پھر ان ستونوں اور بنیادوں کے اوپر اپنے قصر تعمیر کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو ذات العماد کہا گیا۔ اب لکھا ہے کہ ابراہیم کے معنی ہے کہ ہم و غم، ہے میم ہم اور ساتھ میں واو، ہم و غم میں مبتلا ہوئے، اور پھر بر بے کے ساتھ رے پہ خوشی ہے، رے پہ تشدید ہے، لکھا ہے ابراہیم کے معنی ہیں ہم و غم میں مبتلا ہوئے اور پھر بر اور خوشی پائی، اور ذوالقرنین کے معنی ہیں کہ انہوں نے ایک مدت تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو ان کی قوم نے ان کے سر کے داہنے حصے کی طرف مارا تو وہ ان سے ایک مدت تک کے لیے غائب ہو گئے، اور پھر واپس ان کی طرف آئے تو ان کی قوم نے پھر ان کے سر کے بائیں حصے کی طرف ضرب لگائی۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اصحاب رس، رے سین رس، اس کے معنی ہے کہ ان لوگوں کو ایک نہر کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ جس کو رس کہا جاتا ہے، سین کے اوپر تشدید بھی ہے، رس کہا جاتا تھا، اور جو مشرق کے شہروں میں سے تھا، اور یقیناً یہ بھی کہا گیا ہے کہ بے شک رس ایک کنواں تھا اور وہاں کے باشندوں نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بعد اپنے نبی کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور زندہ دفن کرنے اور دھسا دینے کو بھی رس کہتے ہیں، بریکٹ کلوز ہو گیا، زندہ دفن کر دیا تھا، اور یہ لوگ صنوبر کے درخت کی پرستش کرتے تھے کہ جس کو شاہ درخت کہا جاتا تھا، کہ جس کو یافس، یہ الف فیسین، یافس بن نوح نے لگایا تھا، اور پھر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد پیدا ہو گیا تھا، اور اس شہر کی عورتیں مردوں کے بجائے عورتوں کے ساتھ مشغول ہو گئی تھیں، کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو شدید سرخ تیز ہوا کے ذریعے سے عذاب کیا، اور پروردگار نے زمین کو اس کے نیچے سے گندک، گاف نون دال ہے کاف، گندک کے پتھر کی مانند انگارہ بنا دیا، اور اللہ نے ان کے اوپر ان کے کرتوتوں کو سیاہ سایہ بنا دیا کہ پھر وہ یکایک انگاروں کا ایک قہر بن کر ان پر گرا، اور ان کے بدن اس طرح پگھل گئے جس طرح آگ میں تانبا پگھل جاتا ہے۔ اور یعقوب کے معنی یہ ہیں کہ وہ اور ان کے بھائی ایس جڑواں پیدا ہوئے تھے، این یہ سواد، ایس کی ہجے ہے، این یہ سواد، ایس جڑواں پیدا ہوئے تھے، پہلے ایس پیدا ہوئے پھر یعقوب پیدا ہوئے، تو وہ اپنے بھائی کے عقب میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے یعقوب کہے گئے۔ پھر لکھا ہے کہ اور اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، چونکہ اسرا بندے کو کہتے ہیں، اور ایل الف یہ لام، ایل یعنی اللہ، اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ اسرا الف سین رے اثر یعنی قوت، اور ایل یعنی اللہ، اور اسی طرح جبرائیل کے معنی ہیں کہ اللہ کی قوت، اور یہی صورت ہے ہر اس نام کی کہ جس کے آخر میں ایل ہو، اور اس جیسے کہ اسرائیل، جبرائیل، اس طرح سے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس سے پہلے عبد یا عبید ہو، اور ایل سے مراد اللہ ہے، اور اسی طرح جبرائیل کے معنی ہیں عبداللہ، اور میکائیل کے معنی ہیں عبید اللہ، اور اسی طرح اسرافیل کے معنی ہیں عبید اللہ، اور یوسف کے معنی ہیں آصف، الف مدہ سین فے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ یوسف سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں کہ اغضب، الف غین زواد بے، اغضب، ساتھ ہی لکھا ہے اغضب یغضب، یہ غین زواد بے، یعنی کہ ان پر ان کے بھائی غضب ناک ہوئے۔ جی، یہ بریکٹ میں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 55 ترجمہ، کہ پس جب ہم پر غضب ناک ہوئے
تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آصف الف مدہ سین فے آصف کا لفظ غضب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یوسف کا نام بڑی پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان پر ان کے بھائی ان کی فضیلت دیکھ کر غضبناک ہوئے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ موسیٰ کے معنی ہیں ان کو آل فرعون 2 دریاؤں پانی اور درخت کے درمیان تلاش کر رہے تھے جبکہ وہ تابوت میں تھے، اور قبطیوں قاف بے توئے یہ واو نون غنہ کی زبان سے یہ لفظ پانی اور درخت سے اخذ کیا گیا ہے، اور ان کو موسیٰ کہا جاتا ہے چونکہ پانی کو میم واو مو اور درخت کو سین یہ سی زبان قبط میں کہا جاتا ہے، پس انہوں نے موسیٰ کا نام اسی وجہ سے موسیٰ رکھ دیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور خضر کے معنی خیز وادر، خضر کے معنی ہیں کہ وہ کبھی بھی سوکھی لکڑی پر نہیں بیٹھتے تھے اور نہ ہی ویران زمین پر جب تک کہ اس کو معجزے سے سبز نہ بنا دیتے، اور سبز کو عربی میں خضرا کہتے ہیں جس سے یہ نام نکلا، جبکہ ان کا نام تالیہ بن ملکان بن عابر بن ارقشنس ابن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے کہ اور طور سینا کے معنی ہیں کہ وہ پہاڑ سے مراد کے جس پر زیتون کا درخت تھا، اور ہر وہ پہاڑ کے جس پر ایسی چیز ہو کہ جو نباتات اور درختوں کے لیے فائدہ مند ہو، اس کو طور سینا اور طور سینین کہتے ہیں، اور ہر وہ پہاڑ کے جس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو نباتات اور درختوں کو فائدہ پہنچائے تو اسے حبل یا طور کہتے ہیں، اور اسے طور سینا یا طور سینین نہیں کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے اور اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ قول کہ سورہ طہ کی آیت نمبر 12 میں کہ اپنے نالین کو نکال دو، تو اس میں لکھا ہے یعنی کہ تم اپنے دونوں خوفوں کو نکال دو، یعنی کہ اپنے اہل کے ضائع ہونے کا خوف کہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام جن کو وضع حمل کی حالت میں پیچھے چھوڑائے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جن کو پیچھے وضع حمل کی حالت میں چھوڑائے تھے، اور دوسرا خوف فرعون کا تھا، اور یقیناً روایت کیا گیا ہے کہ ان کے نالین مردار گدھے کے چمڑے سے بنی ہوئی تھی، اور وادی المقدس سے مراد مطہر و پاکیزہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے توی، توئے واو چھوٹی ہے، توی کہیں گے اس کو، تو کیونکہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کا ہے، تو یہ وادی کا نام ہے۔ اور اللہ کے قول جو کہ ان کا قول ہے سورہ طہ کی آیت نمبر 44 میں کہ فقولا لہو قولا لینا، کہ پس تم دونوں ہارون اس فرعون سے نرم گفتگو کرو، یہ سورہ طہ کی آیت نمبر 44، یعنی کہ اس کے ساتھ کنیت کے ساتھ مخاطب ہو، اور دونوں کہو کہ اے ابو مصعب میم سواد عین بے، جبکہ وہ فرعون تھا اور اس کا نام ولید بن مصعب تھا اور اس کی کنیت ابو مصعب تھی۔ پھر لکھا ہے کہ اور اسی طرح سورہ فجر کی آیت نمبر 10 میں تھا کہ فرعون ذل اوتاد، یہ یعنی اس کے معنی ہیں کہ جب وہ کسی آدمی کو سزا دیتا تھا تو اس کو زمین پر یا لکڑی پر پھیلا دیتا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے چاروں طرف 4 کیلیں لگواتا تھا، اور پھر اسے اسی حالت میں چھوڑ دیتا تھا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس کا نام ذل اوتاد رکھا، زال چھوٹی ہے، الف لام الف واو تے الف دال رکھا۔ پھر لکھا ہے جی داؤد کے معنی ہیں، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ وہ اپنے زخموں کی دوا محبت پروردگار سے کیا کرتے تھے، اور یقیناً کہا جاتا تھا کہ داؤد اطاعت پروردگار میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے کہ ان کو عبد یعنی بندہ کہا جانے لگا، عین بے دال عبد کہا جانے لگا، جیسا کہ پروردگار نے سورہ صاد کی آیت میں فرمایا ہے کہ وذکر عبدنا داؤد۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے کہ اور ایوب کے معنی ہیں کہ لفظ آب یعوب سے ہے، یعنی یہ لفظ آب یعوب سے ہے، یہ واو پہ حمزہ ہے اور پھر واو بے سے ہے کہ انہوں نے بلا اور مصیبت کے بعد عافیت، نعمت، اہل، مال اور اولاد کو واپس پایا تھا۔ پھر لکھا ہے اور یونس کے معنی ہیں اپنی بستی سے
چل نکلے اور یونس کے معنی ہے کہ اپنی بستی سے چل نکلے تھے، اب رب سے انسیت رکھتے ہوئے اور اپنے رب سے انسیت رکھتے ہوئے اور اپنی قوم پر غضبناک ہوتے ہوئے، اور واپس پلٹ کر اپنی قوم سے انسیت رکھنے والے ہو گئے تھے۔ اور پروردگار کی جانب سے اسماعیل بن حزقیل، ہیز قافیہ لام حزقیل کو صادق الوعد، صاد الف دال قاف الف لام واو عین دال، صادق الوعد، یہ یعنی مریم سورہ مریم کی آیت 54 میں، کیونکہ انہیں کہے جانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک شخص سے وعدہ کیا تو اس کے لیے اس وعدے گاہ پر 1 سال تک انتظار کرتے ہوئے بیٹھے رہے۔ اور بس پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ مسیح کے معنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں سیاح تھے اور ہمیشہ روزے کی حالت میں رہتے تھے، اور نصارہ کے معنی ہیں کہ ان لوگوں کو نسبت دی گئی ہے اس بستی سے کہ جس کو ناصرہ کہا جاتا ہے، نون الف صاد رے کہا جاتا ہے، کہ جو شام کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اور پھر اس میں آخر میں لکھا ہے حوارین، ہے واو الف رے یہ نون، اس کے معنی ہے کہ وہ لوگ اپنے نفسوں کو خالص بناتے تھے اور دوسروں کو بھی نصیحت و تذکرے کے ذریعے سے گناہوں کے میل کچیل سے خالص کرتے تھے، اور وہ لوگ دھوبی تھے، اور یہ نام ان کے لیے نکالا گیا، لکھا ہے خبز ہوار بریکٹ میں کہ سفید روٹی سے۔ اس کے بعد آخری 2 لائنیں ہیں کہ اور نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ السلام کا اولو العزم نام رکھا گیا کہ چونکہ یہ سب صاحب عزم و صاحب شریعت ہیں۔ 1-2 معنی بھی روایت کیا گیا ہے کہ اولو العزم یعنی کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ صلوات علیہ السلام کے سلسلے میں ان سے لیے گئے عہد پر اقرار کے ساتھ عزم رکھنے والے تھے۔ تو یوں سامعین، ہم نے یہاں پہ باب 26 بھی مکمل کر لیا، اور اب اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں باب 21 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ خدا حافظ۔